سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین یکفرون سے شروع ہوتی ہے یہ آیت۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق قتل کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل اور انصاف کا۔ من الناس، لوگوں میں سے ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو یأمرون بالقسط، جو عدل و انصاف کا حکم کرتے ہیں نا، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ کتنی باتیں جمع ہو گئیں؟ اللہ کی آیات کا انکار، جو جان بوجھ کر لوگوں کو قتل کرے، جان بوجھ کر بلکہ تنبیہ کرنے کے باوجود لوگوں پر ظلم کرے، سمجھانے بجھانے کے باوجود ظلم سے نہ رکے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آخرت کو عملی طور پر مانتا نہیں، اگرچہ کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ تو انبیاء کو بھی ایسے لوگ قتل کرنے سے نہیں چوکے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی قتل ہو جائے، لیکن قتل ہو جانے کے بعد اگر اس کا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں گونجنا شروع کر دے تو معنی یہ ہے کہ وہ جیت گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا بیانیہ اگر مر گیا اور لوگ بھی ان کے انتقال کے بعد انہیں ہی ملامت کرنے لگے کہ خراب آدمی تھا، تو پھر تو وہ دونوں طرف سے شکست کھا گیا۔ لیکن اگر بیانیہ اس کا امر ہو گیا پبلک کے ذہنوں میں، اور قتل کرنے والا جو ہے قتل کر کے تخت پر بھی بھلے بیٹھا رہا، تو وہ تخت والا نہیں جیتا، بلکہ جس کا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں امر ہو گیا، رہ گیا، وہ مجھے بولو جیت گیا۔ تو بولیے اب تک بیانیہ یزید کا چل رہا ہے یا امام عالی مقام کا؟ تو اس لیے جیت یزید کی نہیں ہے بلکہ امام کی ہے۔ حتیٰ کہ اس معاملے میں اب تک مسلمانوں کی اکثریت، عالم ہوں یا غیر عالم، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مانتے ہیں۔ کیا؟ اور جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو نہیں آئے، جو یزید کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے، دوسرے لفظوں میں جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا یا نہیں دے سکے، یا امام کو روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں، اس معاملے میں ان کی امامت نہیں ہے، امامت امام عالی مقام کی ہے۔ امامت بمانے اسوہ، پیروی، کیا؟ جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہوتا ہے نا۔ تو پیروی کے قابل جو ہے وہ اسوہ حسینی ہے۔ اس وقت جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ان کا رخصت پر عمل کرنا، عزیمت کو چھوڑنا، استقامت کو چھوڑنا، رخصت پر عمل کرنا، وہ رخصت پر عمل کرنا جو ہے وہ اسوہ نہیں ہے امت کے لیے۔ استقامت پر عمل کرنا جو ہے وہ اسوہ ہے۔ اچھا، انبیاء بھی جب قتل ہو گئے تو امام عالی مقام جو ہیں وہ نبی تو نہیں ہے نا، ہاں جی،
اگرچہ شبیہ مصطفیٰ ہیں. تو اس کے بعد پھر کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ. اب انکار ایک زبانی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں جی نماز پڑھو، دو آپ کے بیٹے ہیں، دو آپ کے بھائی ہیں، دو آپ کے شاگرد ہیں، دو آپ کے آفس میں ماتحت ہیں. اب انہیں کہے کہ نماز پڑھو. ایک کہے میں نہیں پڑھتا، کی ہوندی ہے نماز. اور ایک کچھ بھی نہ کہے لیکن پڑھے کبھی بھی نہیں. عملاً تو وہ بھی منکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک عملی ہوتا ہے انکار اور ایک قولی. عمل کے ساتھ قولی انکار تو بغاوت میں آ جاتا ہے، ہاں، لیکن عملاً جو انکار ہے زبان سے انکار نہ کرے، یہ پھر بھی جرم میں کچھ کمی رکھتا ہے. وَيَأْمُرُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ لوگ ان کو وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا. او میاں انصاف کرو، ایسا کہنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں؟ قرآن. بولیے، نام لے کر کہتا ہوں، نام لے کر کہتا ہوں، بتائیے جس شخص نے کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو کیوں کہا تھا؟ انصاف کرو، انصاف کرو. اس کے آدمیوں کو جو قتل کر دیا گیا، اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس کے آدمیوں نے کون سا جرم کیا؟ اس نے خود کون سا جرم کیا ہے؟ کیوں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا؟ اور جن لوگوں نے قتل کیا، جو سامنے تھے اور جو پیچھے تھے، جن کی حکومت تھی، جن کی حکومت تھی اور جو حکومت کرا رہے تھے، جو حکومت کر رہے تھے اور جو حکومت کرا رہے تھے، انہوں نے قتل کیا. کیا جو جرم کیا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضارع کا صیغہ، یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے قتل کیا، فرمایا جو قتل کرتے ہیں. تو معلوم ہوا عدل اور انصاف کی تلقین کرنے والا جو ہے وہ بھی ظالموں کے سامنے بہت بڑا مجرم ہے، اور ایسا مجرم ہے کہ وہ قتل کر دیے جانے کے قابل ہے. اور اس کو آنے سے پہلے کہا جاتا ہے مولی سے باؤ تو انہوں مزہ چکھاواں گے. یہ عملاً قرآن کا انکار ہے اور عملاً قرآن کی خلاف ورزی ہے. آگے چلیے جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل و انصاف والے ہی دنیا میں قائم رہتے ہیں، ظالم دنیا میں قائم نہیں رہتے. عدل و انصاف والے مر بھی جائیں پھر بھی قائم رہتے ہیں. اس لیے آج آپ نے یہ سنا کہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. یا اللہ وہ مر گئے، ان کی گردن الگ ہو گئی، ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں زمین میں اتار کر آئے ہیں، اور تو کہتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. تو یہ میں آپ کو کبھی آگے چل کر، آج میں اگر کروں تو میرے پاس آج موضوع زیادہ ہے تو لمبا ہو جائے گا. آگے چل کر میں کبھی 21ویں پارے میں یا 17ویں پارے میں یا اس قسم کا کوئی مقام آئے گا مجھے یاد کرا دینا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ حیات کہتے کسے ہیں، حیات کہتے کسے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا حال ہوگا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر کیسا ماحول ہوگا وہ جب ہم سب لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم اس دن ہر ایک جان کو پورا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتا تھا. اب ہم جس زندگی میں، جس دنیا میں، جس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا کر رہا ہے.
ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو جو اس نے کمایا، اچھا کمایا اس کا بدلہ دیں گے، برا کمایا اس کا بدلہ دیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے۔ مجھے جب کسی پر غصہ آتا ہے نا اور میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ عدل کرے، کیا یعنی فضل نہ کرے، ایک رتی بھی نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے؟ ہاں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں، فضل کرے تے بخشے جامن میں جے، ہوئے ہوئے عدل بہت مشکل ہے جی، عدل بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرمائیے قل، آپ فرمائیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو مالک ہے ملک کا، تؤتی الملک من تشاء، دیتا ہے تو ملک جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت سے ہم کنار کرتا ہے جسے چاہے اور ذلت سے دوچار کر دیتا ہے جسے چاہے، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا بیدک الخیر والشر، خیر اور شر تیرے ہاتھ میں، ورنہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، شر جو ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، اس کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، شر ہم خود پیدا کرتے ہیں، شر کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے، نطفہ سے، نطفہ مردہ ہے نا، نطفہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ہاں جی، جانور کا جو نطفہ ہے، ہم بھی جاندار ہیں، چلو جانور نہیں کہیں، ہاں حیوان تو ہیں نا ہم سب، تو حیوان کا جو نطفہ ہے وہ تو مردہ ہے، اس سے زندہ کو نکالتا ہے، اس مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یا وہ انڈے سے بچے کو، ہاں، اور مردہ کو زندہ سے۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ مسلم سے کافر کو نکالتا ہے اور کافر سے مسلم کو نکالتا ہے، چونکہ کافر کو اس دنیا میں مردہ کہا گیا ہے، قرآن کریم میں کافر کو اس دنیا میں چلتا پھرتا مردہ کہا گیا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک وظیفہ بیان کیا ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر ہے نا جی 26-27، اس کے تحت مفسرین کرام نے ایک وظیفہ نقل کیا ہے، اور غالباً وہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، یعنی ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ کہ وہ جمعہ میں نظر نہ آئے، اور جمعہ میں غیر حاضر ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ایک مومن آدمی کا جمعہ سے غیر حاضر ہونا بڑی بات ہے، تو حضور کو وہ نظر نہ آئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی معاذ بن جبل نظر نہ آئے، تو بتایا گیا یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ ان پر فلاں شخص کا قرضہ ہے، اور وہ شخص آج کل شدت سے تقاضا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں جمعہ پڑھنے ہیں اور وہ پکڑ لے۔ اچھا، مجھے یہاں ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی شخص کا قرضہ دینا تھا، وہ ایک آدھ روز پہلے آ گیا اور آ کر حضور کے گریبان سے پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ ہاشمیو تم لینے کے بڑے تکڑے ہو اور واپس کرنے کا نام نہیں لیتے،
اور سخت سست کہہ رہا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے یار تیرا جسم حضور کے جسم کے اتنے قریب نہ ہوتا نا تو میں تجھے ایسا وار کرتا کہ تیرے تن پر یہ گردن نہ رہتی، لیکن اب تو حضور کے قریب بہت ہے۔ تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا عمر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو اچھی روش کا اور اچھے طریقے سے مطالبے کا حکم کرتے، مطالبے کی تلقین کرتے، بھی ایسے نہیں مطالبہ کرتا جس طرح تو کر رہا ہے، اور مجھے صبر کی تلقین کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، قرض خواہ کو کچھ نہ کچھ بولنے کا حق ہوتا ہے، قرض خواہ کو کچھ اونچا نیچا بولنے کا حق ہوتا ہے۔ کتنا بڑا قانون بیان کرتی۔ بعض حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ اس سے وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور جو اس نے لینا تھا وہ تقسیم کر دیا۔ تو اسے کہا گیا یار یہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یار میں نے اس نبی کی 5 صفتیں اپنی آسمانی کتابوں میں تورات میں یا پڑھی ہوں گی، تو 5 صفتیں پڑھی تھیں کہ جو آخری نبی ہوگا ان کی یہ صفت ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ 4 صفتیں تو میں ان میں پا چکا ہوں، 5ویں صفت یہ تھی کہ ان کا حلم اور حوصلہ اور تدبر جو ہے وہ ان کے غیظ اور غضب پر غالب ہوگا۔ یہ ابھی تک میں نے آزمائی نہیں تھی، یہ بات آج میں نے آزما لی۔ تو بعد میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑتے اور فرماتے یارا وہ سنا کیسے تو نے 4 صفتیں پہلے پا لی تھیں اور 5ویں صفت پانا چاہتا تھا، پھر سنا۔ جی وہ جمعہ اس لیے پڑھنے نہیں آئے کہ وہ مقروض ہیں کسی کے، یاد ہے نا کون تھے وہ؟ معاذ بن جبل۔ تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ آقا کریم نے فرمایا ہم تمہیں کچھ ایسا پڑھنے کو نہ بتلائیں کہ تم وہ پڑھو تو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض سونا قرض ہو، احد پہاڑ کے برابر اگر سونا قرض ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اتار دے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ پڑھو اللہم مالک الملک، کل لفظ کل ہٹا کرنا، اللہم مالک الملک، یہ پوری آیت 2 آیتیں۔ کون سا نمبر تھا جی؟ ہاں بابا ابھی آپ کو بتایا نا، 26ویں اور 27ویں 2 آیتیں۔ لفظ قل ہٹا کر اللہم سے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بغیر حساب تک یہ پڑھو۔ یہ پڑھ کر پھر کہو یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما ممن تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں کے رحیم، یعنی دنیا اور آخرت کے رحیم، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے اپنے خزانے کو۔ اقض عنی دینی، میرا قرض مجھ سے اتار دے۔ وہ کہتے ہیں ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کر دیا، اسباب بن گئے، میرا قرض اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو فرما دیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کہ محب بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا دے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محب تسلیم کر لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنا محبوب بنا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہ بخش دے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ہے کہ حضرت مریم کے لیے، حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی نا، یا اللہ پتر عطا فرما،
تیرے گھر کا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی۔ تو یا اللہ یہ تو بیٹی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی خاتون ہم نے آپ کو دی ہے کہ مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، حضرت مریم کی والدہ نے اس کا نام مریم رکھا اور کہا میں اس کو یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ کر سکے۔ کس نے دعا مانگی؟ اونچا بولو، حضرت مریم کی والدہ نے۔ جب مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا تو یہ دعا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، یا اللہ میں علی کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اور ان دونوں سے ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ شیطان کا کوئی دو ان پر نہ چل سکے۔ انشاءاللہ العزیز کل تراویح کے بعد ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر کریں گے۔ ایک دن ہم چوتھی تراویح پڑھانے کے بعد، یعنی تیسرا روزہ گزر جانے کے بعد اور چوتھی تراویح جب ہم نے پڑھ لی تو ہم اسی طرح لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تراویح کے بعد سیدہ کا ذکر خیر تھا، تو اس دوران ہمارے والد گرامی کے انتقال کی خبر آئی دوران تقریر۔ تو اب ہم تب سے اب تک سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو ادھر کرتے ہیں اس شریف میں تاکہ والدہ خوش ہو جائیں، صرف والدہ کی خوشنودی کے لیے چھوٹا سا ادھر بھی کر لیتے ہیں، ایک پھر ادھر کرتے ہیں اس میں والد صاحب کا زیادہ ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ سیدہ کے ذکر میں وہ چھپ جائیں بس۔ کل انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہر چیز ہے قرآن میں، ہر چیز ہے۔ ایک آیت ایسی آئی ہے، آج آپ سنیں وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کی طبیعتیں اور ان کا ذکر کرتے کرتے نا، اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آیت نمبر ہے جی 75 سورہ آل عمران، آیت نمبر 75، فرمایا اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ آپ انہیں ڈھیروں مال بطور امانت دے یا قرض دیں تو یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے واپس۔ کنتار، قاف نون توئی الف تا، کنتار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ انہیں 1 دینار اگر آپ دیں لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ آپ ان کے اوپر کھڑے نہ رہیں۔ سوار ہو جاتا ہے نا بندہ تو تب کہیں وہ اپنا قرض نکال سکتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا ہے، کراچی میں ایک صاحب کا قرض مر گیا، وہ دے نہیں رہا تھا بندہ، تو ہماری مسجد کے ایک تھے سیکٹری، انہوں نے کہا یار تو 2-4 دن ہماری یہ جو بولان سوزوکی ہے اس کا تیل کا خرچہ ادا کر سکے گا؟ تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے کر لوں گا۔ تو وہ 2-4 بندے نا اس نے اپنے ساتھ بٹھایا، بولان سوزوکی میں زیادہ آ جاتے ہیں، تو وہاں گیا کراچی شہر میں ایک گلی میں، نیچے گلی میں جا کر نا آواز لگائے عبدالحمید بھائی فلاں بھائی، اس بندے کا نام لے کر، رات کے 12-1 بجے، وہ کراچی میں ویسے جاگتے رہتے ہیں لوگ، تو ادھر ادھر سے نا دوسرے ہم سے بالکونیوں سے نیچے جھانک جھانک کر دیکھیں کیا ہے بھائی، کیا یار کوئی بات نہیں، وہ ہم نے وہ کام ہے، ہم نے وہ بھائی کو ملنا ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ تو بولنے والا جو تھا نا وہ تو صرف یہ کہے، دوسرا کہے اور یار کوئی بات نہیں ہمارا لین دین کا معاملہ ہے، دوسرا ایسی آواز لگا
تو اس نے 3-4 روز میں نا ہاتھ بھی جوڑے اور پیسے دے دیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جی، یہ میری مسجد کا وہ متولی تھا۔ یہ میں نے کیوں سنایا؟ اس لیے کہ یہ آپ نے عادت سنی ہے کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ انہیں آئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈھیروں مال دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، بعض ایسے ہیں انہیں 1 دینار دے دیں تو واپس، الا ما دمت علیہ قائمہ، جب تک کہ آپ اس کے سر نہ ہو جائیں۔ یہ صرف اہل کتاب کی عادت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگو، اے میرے امتیو، تم میں سے بھی بعض لوگ پچھلے لوگوں کی طرح، پچھلی امت کی طرح ان کے طریقوں پر چلیں گے۔ ہم میں بھی یہ لوگ ہیں، اور یہاں مذمت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام عادات رذیلہ سے اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ ان اول الناس بابراہیم، یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، چونکہ ان کا چرچا تھا نا پورے عرب میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا انی جاعلک للناس اماما، پہلے دن ہم تراویح میں پڑھ چکے کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو پوری پبلک کا امام بنا دیا ہے۔ ان کو اب تک یہود بھی مانتے ہیں فخر کر کے، نصارانہ بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں، ہر کوئی ان کو مانتا ہے، ان کا ذکر فخر کے ساتھ، تو فخر کے ساتھ سینے چوڑے کرتے تھے، ہم اس کے ماننے والے، ہم ان کے اولاد ہیں، یہ وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور یہ مکی لوگ بھی تو کہتے ہیں ہم ان کے بچے ہیں، اور وہ مشرکین بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بغلیں تو ہر کی بجا رہا ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ ان کے سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کے، ان اول الناس بابراہیم، زیادہ حقدار ابراہیم کے وہ ہیں للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ ہذا النبی درمیان میں ہے، للذین اتبعوا پہلے ہے، والذین آمنوا بعد میں ہے۔ معلوم ہوا اس نبی سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، جی وہ بھلے یہودی میں سے ہوں یا نصرانیوں میں سے ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، یہ نہیں کہہ رہا، یہودیوں میں سے ہوں یا نصرانیوں میں سے ہوں یا اہل مکہ یعنی قریش میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر ھذا النبیوں تک ایسے ضرور رہے ہیں جن میں بنیادی نقطہ توحید کا جو ہے اور شرک سے بیزاری کا جو ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور رہے جن میں یہ نقطہ پایا جاتا رہا۔ تفصیلات جزیات الگ ہیں، لیکن جو بنیاد ہے وہ تو توحید اور شرک ہے نا، شرک سے بیداری اور توحید پر ایمان، بنیاد یہی ہے نا۔ تو ایسے لوگ ضرور رہے ہیں ہاں، جو یہ کہتے رہے کہ یہ کعبہ جانے اور کعبہ والا جانے، کعبہ جانے اور کعبہ والا جانے، مجھے تو میری ڈاچیاں دے دو، اور پھر یہ کہہ کر الگ آ کر پہاڑ پر چڑھے اور کہنے لگے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی مدد بھیج۔ تو اس وقت ان کے ماتھے میں ایک نور چمکا، ایک روشنی نمودار ہوئی، تو انہوں نے کہا پلٹ جاؤ قریشیو، ہاشمیو، پلٹ جاؤ، کام ہو گیا، جلدی جلدی یہاں سے اترو، اپنے گھروں کو جاؤ۔ اور دیکھتے دیکھتے کام ہو گیا۔ ان سے جب پوچھا نا ابراہ نے، یہ تو نے کہا کہ مجھے میری ڈاچیاں دے دو، اونٹنیاں دے دو، اور آپ نے، میں آپ کا تو وہ شعار ہے، ایک آپ کی عظمت ہے، میں اس کو گرانے آیا ہوں، اس کا تو آپ نے مجھ سے
پناہ مانگی نہیں ہے، یہ بخش دو یار، ہمیں چھوڑ دو ہمارے اس گھر کو، آپ نے یہ کیوں نہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ انا لہو ربن، اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک مالک ہے، سیمنعہ، ان قریب وہ اس کا دفاع کرے گا، ہے جی، وہی خود اس کا دفاع کرے گا۔ اب جو دل میں تھا وہ تو رکھ کے آ گئے نا، اور پھر جو دل میں تھا وہ آ کر یہاں اس کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھ سے یہی ہو سکتا تھا، ہے؟ تو پھر آیت پڑھیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، وہذا النبی، اور دوسرے پیروکار ہیں یہ نبی، والذین آمنوا، اور تیسرے پیروکار ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے قیامت تک۔ تو یہ اس میں معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ یہ نجران کے عیسائی آپ سے پھر بھی اگر حجت بازی کرتے ہیں تو ان کو کہو ہم بلاتے ہیں، یہ کل انشاءاللہ، کل کے مطابق، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، یہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ تم خود گواہ ہو، اور آگے فرمائے تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے کیوں روکتے ہو۔ یہ راستے سے روکنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں نے کہا یار یہ ہے ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، لیکن کتاب تم نے پڑھ رکھی ہے، پچھلے نبیوں کے پیروکار ہونے کا دم بھی تم بھرتے ہو، یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا کچھ نہ کچھ ذکر ہے یا نہیں؟ اس کا ذکر تو نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو کہ ہاں ذکر پاتے ہیں، تو پھر جو تم سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی، اور ان پوچھنے والوں کے پیچھے پیچھے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ سو 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 کرتے رہتے ہیں نا سننے کی اور قریدنے کی، تو وہ بھی سب ماننے لگ جائیں گے۔ تو تمہارا یہ چھپانا جو ہے نا، تمہارا یہ چھپانا جو ہے، یہ لِمَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، راہ الہی سے روکنا ہے، یعنی حق کا اقرار نہ کرنا جو ہے نا، ایسے بار کر دینا، یہ بھی انکار ہے۔ اقرار نہ کرنا کیا ہے؟ انکار ہے، ہاں۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور گول مگول گوں مگوں کر کے نا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم ٹیڑھ پن میں ڈالنا چاہتے ہو، شچ پن میں ڈالنا چاہتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور جانتے بوجھتے ہو تم۔ یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کوئی کہتے جی پتہ نہیں جی میرا تو زیادہ مطالعہ نہیں، اور جانتا بھی ہو، ہاں تو وہ بھی تو ڈنڈی مار رہا ہے نا۔ تو اس سے آگے بھی کچھ آیات ہیں جن کا ذکر میں اپنے ایک بیان میں کر چکا ہوں، اور اس پر میری ایک کتاب ہے، مسلم پھر فرعونی حربیں، نام کو مسلم اور حرب فرعونی، کتاب کا نام ہے مسلم پھر فرعونی حربیں۔ اس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک، شروع سے لے کر اب تک، آغاز قرآن یا نزول وحی سے لے کر اب تک، مسلمان تسلسل کے ساتھ مسلسل مسلمان جو ہیں یہود و نصارہ کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب کا شکار ہیں۔ اتنا میں عرض کر دوں جو میں ایک لمبے اس میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جب اہل مدینہ کے 200-250 سال سے لڑنے والے اوس اور خزرج میں اتحاد ہو گیا، صلح ہو گئی، تو جب صلح ہو جائے تو اس وقت صلح کے وقت مال ضائع ہونے سے
اور جھگڑے کے وقت مال برباد ہوتا ہے. اور آپ کے تھانے والا، آپ کا علاقائی تھانہ جو ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگوں میں صلح رہے، لوگوں میں امن رہے. اگر لوگوں میں امن رہا اور صلح رہی تو تھانے برباد ہو جائیں گے. چودھری علی اکبر گجر، پتہ نہیں حیات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 25-30 سال ہو گئے. وہ مولانا سید احمد سی شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے. انہوں نے جی ایسا کیا، جو جتنا بڑا تھا، ہمارے وہ شریف میں مخدوم بہت ہیں، جتنا بھی بڑا تھا ہر ایک پر ہاتھ ڈالا اور ادب سے، اور کہہ دیا حضرت اب آپ کی دال نہیں گلے گی، آپ زیادہ مجھے تنگ نہیں کرنا. ہاں، تو اس نے کہہ دیا تھا، اٹھ شریف میں جمعہ کے دن بہت رش ہوتا ہے کہ مزارات بہت ہیں، اولیاء کا شہر ہے، تو لوگ مزارات کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے شوق سے آتے ہیں اور رش ہو جاتا ہے. اس نے کہہ دیا تھا دکانداروں شٹر مت ڈالنا، تمہاری چوری ہو گئی تو علی اکبر گجر ادا کرے گا. ہاں جی، یہ میری زندگی کا واقعہ ہے جی. تو اس کے دور میں کوئی پھر نشہ، کوئی چوری، کوئی واردات نہیں ہوئی. ہم تھانے کے قریب سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے وہ گاڑی تو گاڑی، وہ تھانے کا جو ایک تھا نا صحن اور گرار سنگھ والی جگہ، اور پھر درمیان میں یہ کسی جگہ موٹر سائیکل بھی نظر نہیں آتی تھی، بندہ نظر نہیں آتا. اس وقت کا تھانے دار جو تھا وہ یہودی تھا. اوس اور خزرج کے لوگ لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے دوسری قوموں کے لوگوں کو کرائے کے کنکٹے ان کو ضرورت پڑتے تھے تو وہ اپنی جائیدادیں بیچتے تھے، زمینیں بیچتے تھے. وقت آنے سے پہلے اپنے باغوں کا پھل بیچ دیتے تھے، اور خریدار تھا یہود. جب ان کی حضور کی وجہ سے جب ان کی آپس میں الفت ہو گئی، اور اسی آگے ذکر ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ آیت 97-98 سے لے کر 105 تک یہ آیات اسی ذکر میں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے لے کر 105 تک اسی ضمن میں یہ آیات ہیں. جب ان کی الفت ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ آیت بھی انہی میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ میں مت پڑو. یہودی نے آ کر تفرقہ ڈال دیا تھا اور ان کو پھر سے لڑا دیا تھا. تب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آ کر ان کو کہا کدھر زمانے جاہلیت میں پلٹ رہے ہو. پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی. تو الفت کیسے پیدا کی؟ ادھر سورہ انفال میں ہے کہ الفت ہم نے اپنے حبیب کے ذریعے پیدا کی. لیکن اللہ الف بینہم، فرمایا یہ الفت اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور ان کی باتوں سے اور ان کی تلقین سے اور ان کی تبلیغ سے ہوئی کہ اگر آپ اے قرآن کو سننے والے لوگوں، تم لوگ اگر ان اوس اور خزرج کے لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہتے، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے، ان کی لڑائی جو 200-250 سال سے جاری تھی اسے تم مٹانا چاہتے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، روئے زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی تم ان کے مابین الفت پیدا، اونچا بولو، نہ کر سکتے. لیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی. تو وہ کیسے؟ تم روئے زمین کا خزانہ خرچ کرو، نہیں کر سکتے تو کیسے ہوگی؟ فرمایا حکمت سے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. مطلب یہ کہ دانائی کی بات جو ہے وہ روئے زمین کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے. لہذا اب بھی اگر کوئی امت مسلمہ کو
امت پاکستان کو نہیں، مملکت پاکستان کو میں نہیں بول رہا، فقط امت مسلمہ کو اگر کوئی ایسا لیڈر مل جائے جو زبانوں کے اختلاف کو، جو علاقوں کے اختلاف کو، جو مکاتب فکر کے اختلاف کو، جو مسالک کے اختلاف کو، جو مذاہب کے اختلاف کو ختم کر کے انہیں ایک کام بنا دے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو بھی حکمت نبوی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا ہے۔ ایک آیت ایسی بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ کس جنت کی طرف دوڑو؟ جس کی چوڑائی، لمبائی نہیں ہے، کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، ڈرنے والے کون ہیں جی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر خود بیان کر دی۔ قرآن کا اکثر حصہ اسی طرح ہے، پہلی آیت کی تفسیر اگلی اس میں آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ وہ ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی میں، فراغ دستی میں، ہر حال میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک غلام تازہ پکی ہوئی ہنڈیا چولہے سے اٹھا کر نا کپڑے سے پکڑ کر لایا تاکہ رکھے اور ڈال کر مہمانوں کو پیش کرے۔ وہ ابھی وہ رکھنے لگا تھا تو اسے گر گئی اور امام پاک پر کچھ آ گری۔ آپ کو تکلیف پہنچی، آپ نے ایسے دیکھا تو وہ کہنے لگا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ بہت بڑی غلطی تھی، جل گئے تو کھولتا ہوا، گھی بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے جی۔ والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا ہم غصے کو پی گئے۔ والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا۔ کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے آزاد کر دیا۔ ایک آیت آخر میں اور بھی سناتا چلوں، بہت آیتیں میں نے لکھی تھیں، ایک آیت اور بھی سناتا چلوں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ان لوگوں کو گمان نہ کرنا جو اس بات پر اتراتے ہیں جو انہیں دیا گیا، جو انہیں دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مال پر اتراتے ہیں نا لوگ، ہاں، عبادت والا جو ہے وہ تو اور عاجزی کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مال پر اترانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پوری آیت سن لیں۔ ان لوگوں کو گمان نہ کرنا، نہ گمان کرنا ان لوگوں کو یفرحون جو اتراتے ہیں بما اتوا جو انہیں دیا گیا۔ ایک بات یہ دیے ہوئے مال پر اترانا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ جو کارنامے، جو کام انہوں نے کیے نہیں، ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے۔ پسند کرتے ہیں کہ نہ کردہ کاموں پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کو عذاب سے پناہ میں نہ گمان کرنا، وہ عذاب سے پناہ والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مال پر اترانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا مال کی وجہ سے، یہ عذاب والوں کی بولے نشانی ہے۔ یہ کہنا کہ پلے نہیں دھیلا تے ویکھن چلے نے، بہت بڑا تکبر ہے نا، ہے جی۔ اور کام کچھ نہ کرنا، مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی بیلچا لے کرنا
بیلچا پکڑ کر روڈ کے کنارے کسی چودھری کا MNA کا MPA کا کھڑا ہو جانا اور پھر نیچے وہ جی فلاں جگہ کی صفائی کرتے ہوئے، فلاں چیز کا افتتاح کرتے ہوئے، ہاں جی، اور کسی گھر میں گھس جانا، کیسے ہو، ٹھیک ہو، کیسے گزارا چل رہا ہے، اور پہلے فوٹو والے پہلے اندر بھی باہر بھی، داخلہ بھی دکھا رہے ہیں، خارجہ بھی دکھا رہے ہیں، ہاں جی۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن قیامت تک سب کے لیے ہے، اور ہم کسی کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔